معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کے دربار میں حاضری کی سعادت ملے تو ہر اینٹ کے اندر اجمیر شریف کی محبت بولتی سنائی دیتی ہے۔ حضرت شیخ طریقت پیر سید محمد حبیب عرفانی چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ چشتیہ سندر شریف ملتان روڈ لاہور، آپ اپنے خیالات نور کے فیض سے ہمارے سینوں کو نورن علی نور فرمائیں گے۔ حضرت علامہ پیر سید محمد حبیب عرفانی صاحب دامت برکاتہم القدسی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے میرے خیال چوتھی یا پانچویں دفعہ حاضری کا شرف عطا ہوا، اور سچی بات ہے یہ خواجہ نوید صاحب کو مبارک اس بات کی کہ ہمیشہ آ کے طبیعت بہت خوش ہوئی کہ ماشاءاللہ جس انداز اور طریقے سے، جس محبت سے، جس چاہت سے، جس لگن سے، جس شوق سے وہ یہ محفل سجاتے ہیں، مالک تعالیٰ ان محفلوں کی رونقوں کو ہمیشہ تا عبدالآباد قائم رکھے، دائم رکھے، ان محبتوں کو سدا قائم رکھے۔ مجھے آج جو موضوع ملا وہ طریقت کے حوالے سے ہی، ایک شیخ اور مرید کے تعلق کی بات کہ شیخ کو کیا ہونا چاہیے اور مرید کو کیا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے شاید مجھے اب یاد نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میری پچھلے سال کی بات بھی طریقت کے حوالے سے ہی تھی۔ میں اس میں تھوڑی سی بات گزارش کر کے پھر اپنے موضوع پر بات گزارش کروں گا کہ طریقت یا تصوف یہ اس کائنات میں سب سے پہلے صوفی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور اسلام سے پہلے بھی تصوف کا ادارہ رہا۔ اسلام میں بھی تصوف کا ادارہ، اور سب سے پہلے اسلام میں صوفی، ان کو اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات ہے تو یہ یقیناً حق بات ہوگی، یہ سچ بات ہوگی۔ آج صوفی پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ صوفی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی عبادات، اپنے مجاہدوں میں، اپنی ریاستوں میں اتنا وہ منہمک ہو جاتا ہے، اتنا اس میں انوالو ہو جاتا ہے کہ دنیا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا یقیناً تصوف کی روح کے خلاف ہے، اور اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو کچھ اولیاء اللہ، صوفی حضرات اس کائنات سے ہٹ کر اپنا کچھ وقت عبادات میں، ریاضات میں گزارتے ہیں، تو اس کی یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ اور اس کو دیکھا جائے کہ اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کا قیام غار حرا میں ہے، وہ اپنے لوگوں سے، اپنی آبادی سے، اپنے اعزاء اقربا سے کٹ کر ہٹ کر اللہ کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں عرفان حاصل کرنے کی ایک جد و جہد اور کوشش کی بات ہے۔ اور یہی صوفیاء کرام کا معمول اور قاعدہ ہے۔ دین اسلام میں تصوف جب ملوکیت آئی ہے، جب خلفائے راشدین کا دور
ختم ہوا، اور اس کے بعد دنیاوی عزت، دنیاوی مال ہر شے پر حاوی ہو گیا، دین اسلام کی تعلیمات پر، دین اسلام کے اعمال پر جب یہ شے حاوی ہوئی، اور جب مالدار لوگوں نے ان چیزوں کو اپنا پہناوا بنا لیا جن کی دین اسلام نے ممانعت کی تھی، کہ ریشم و کم خواب یہ مرد کے لیے ممنوع قرار دیے گئے، سونا پہننا مرد کے لیے ممنوع قرار دیا گیا، جب یہ مسلمانوں میں رائج ہوا تو اس کے مقابل ایک طبقہ وجود میں آیا جسے اس وقت بھی غلامتی فرقے کا نام دیا گیا، اور اس کو تصوف میں ہی شامل کیا گیا۔ اس میں معاملہ یہ ہوا کہ تصوف اسلام میں دو طبقوں میں بٹا، دو انداز میں بٹا، اور ان میں ایک انداز وہ تھا کہ جو شریعت کی اتباع میں چلے، جو شریعت کے احکامات کو لے کر چلے، جنہوں نے مسلمانوں کو یا نئے مسلمان ہونے والوں کو دین کی تبلیغ بھی کی، دین کی تعلیم بھی دی، اور اس پر تزکیے کا معاملہ بھی کیا، اور اس پر لے کر آگے چلے۔ وہیں کچھ لوگ ایسے بھی اس منصب پر آ گئے یا اس ادارے میں شامل ہو گئے کہ جن کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں تھا، جنہوں نے اپنے مزاج کو شریعت سے متصادم قرار دے دیا، اور ان میں شاید ایک غلامتی فرقہ جو میں نے گزارش کی وہ بھی اس میں سب سے پہلے شامل تھا، کہ جنہوں نے شریعت کے احکامات کی پابندی کو ایک طرف رکھ دیا اور صرف ایک لباس کو ایک معمول بنا کر، اور اس میں اپنے آپ کو یہ کہ ہم بہت اللہ والے ہیں، حالانکہ جو طریقت ہے یا تصوف ہے، کہ طریقت یا تصوف ایک ہی شے کا نام ہے، اور طریقت وہ ہے جو شریعت کی اتباع میں چلے، شریعت سے متصادم یا شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی عمل ہوگا، کوئی بھی بات ہوگی تو وہ طریقت نہیں ہے، وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ اس میں اور یہ ہمارے بڑوں نے، جو ہمارے بڑے صوفی تھے، امام قشیری، امام ابو طالب، ان لوگوں نے، اس طالب مکی، ان لوگوں نے اس بات پر بہت وضاحت سے بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس میں جو بات آتی ہے کہ مرید کے لیے کیسا ہونا چاہیے، مرید کو کس طرح کا ہونا چاہیے، مرید کے لیے اپنے شیخ کی ذات، کہ شیخ کا اس سے پہلے یہ بات گزارش کروں گا کہ شیخ وہ ہے، مرشد وہ ہے جس کا تعلق درجہ بدرجہ، نسبت بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی ذات تک پہنچے۔ اگر درمیان میں کہیں سلسلہ منقطع ہے، وہ متصل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم تک، تو شاید وہ طریقت نہیں ہے، وہ کچھ اور شے بن جائے۔ ایک شیخ کے لیے کہ وہ اپنے مرید کے لیے کہ جب وہ اس طرح کا عامل ہوگا، اس طرح کی بات پر کاربند ہوگا کہ جو شریعت کے احکامات کے تحت ہے، جو شریعت کے احکامات کی اتباع میں ہے، تو یقیناً وہ جب کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گا یا کسی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے گا، میں اس سے پہلے یہ بات گزارش کروں کہ بیعت ہے کیا، یا بیعت کا لفظی معنی کیا ہے، کہ بیعت ایک معاہدہ ہے، بیعت ایک خرید و فروخت ہے، اور یہ دو طرفہ معاہدہ ہے، ایک مرید کی طرف سے، ایک شیخ کی طرف سے، مرشد کی طرف سے۔ مرشد کی طرف سے یہ معاہدہ ہے، یہ وعدہ ہے اپنے مرید ہونے والے کے لیے کہ وہ جو کوئی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے، اللہ کی خاطر ہاتھ دے رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی خاطر ہاتھ دے رہا ہے، دین کے احکامات کی خاطر ہاتھ دے رہا ہے، شریعت کے احکامات کی اتباع میں ہاتھ دے رہا ہے، اور یہ اس بات پر کہ اس کو لے کر چلنے والا یقیناً اس راہ کا شناور ہے، شریعت کے راستے کا شناسا ہے، شریعت کے احکامات کا پابند ہے، شریعت کے راستے پر وہ خود بھی چلنے والا ہے، شریعت کے احکامات سے روح گردانی کرنے والا نہیں ہے،
عصبیت کا شکار نہیں ہے، تنزلی کا شکار نہیں ہے، کسی بھی ایسی شے کا کہ جو شریعت کے احکامات کے متصادم ہو وہ کہیں بھی اس میں ملوث نہیں ہے، یا اس میں کہیں بھی کسی بھی جگہ وہ شامل نہیں ہو رہا، تو یقیناً ایک ایسا شخص اس بات کا حقدار ہے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ بات بھی ہے کہ اس کی نسبت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا تزکیہ اس طرح سے ہو کہ جو ہمارے اسلاف میں چلا رہا ہے، جو ہمارے بزرگوں میں چلا رہا ہے۔ میں ایک واقعہ گزارش کروں گا کہ میرے والد گرامی کے پاس ایک صاحب آئے، الحمدللہ حیات ہیں ابھی، اور انہوں نے کہا یہ مرشد پکڑنا ہے، میں مرشد کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو میرے والد گرامی نے ارشاد فرمایا کہ برخودار اگر تلاش میں نکلو گے تو دھوکہ کھا جاؤ گے۔ اس نے کہا جی کیا بغیر تلاش کے پکڑ لیا جائے؟ ان کا پھر بھی مار کھا جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ کیا ہونا چاہیے؟ تو جو میرے والد گرامی نے اس کو ارشاد فرمایا کہ تو کسی کو پسند کرنے نہ نکل، اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ استدعا پیش کر، اس کی بارگاہ میں یہ دعا کر کہ کوئی تجھے پسند کر لے، اور جب کوئی تجھے پسند کرے گا تو پھر وہ اپنے دامن کے ساتھ تجھے اس طرح وابستہ کرے گا کہ پھر کہیں اور تیرے لیے نکلنے کی گنجائش نہیں رہے گی، نکلنے کا راستہ نہیں رہے گا۔ یہ ایک شیخ کے لیے، ایک مرشد کے لیے ان اوصاف کا، یقیناً جو شیخ کے مرشد کے اوصاف ہیں ان کو مکمل بیان کرنا شاید ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہ شیخ ایسا شخص جس کو دینی علوم پر، مروجہ علوم پر، دینی احکامات پر اس کی آگاہی ہو، اس کے شعور میں یہ بات ہو، وہ اپنے مرید کی نفسیات کو جاننے والا ہو، وہ اپنے پاس آنے والے کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کا فن جانتا ہو، تھوڑا سا پیچھے کر، وہ فن جانتا ہو، وہ ہر مرید کی علمی سطح کے مطابق، اس کی ذہنی سطح کے مطابق اس کے ساتھ گفتگو کرنا جانتا ہو، اس کو اپنے دنیاوی علوم کے حوالے سے بھی آگاہی ہو، اور اسی طرح مرید کے حوالے سے کہ مرید کے لیے اپنے شیخ سے بڑھ کر اس کائنات میں اس کی محبت سب سے پہلی۔ اور میں ایک واقعہ گزارش کروں گا، دو واقعہ کہ دونوں حضرت خواجہ محبوب الہی کا صلی اللہ تعالیٰ سر العزیز کے، کہ ایک مرید کے طور پر اور ایک مرشد کے طور پر، کہ ایک دفعہ خواجہ محبوب الہی دلی میں اپنی خانقاہ سے نکلے باہر، چند مریدین ساتھ تھے، دیکھا تو جو گلی تھی یا سڑک تھی سنسان، بالکل کوئی فرق نہیں تھا، یکدم ہاتھ باندھ کر دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مریدین بھی ساتھ اسی طرح کھڑے ہو گئے، دیکھا تو دور سے کتا چلا آ رہا تھا، اس کے احترام میں کھڑے رہے، کتا گزر گیا تو سرکار قطب محبوب الہی بھی چل پڑے۔ مریدین نے پوچھا کہ یا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، کتے کے لیے اتنی اس کا ادب اور اتنا احترام؟ تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت میں پاک پتن میں اس رنگ کا ایک کتا دیکھا تھا، خیال آیا کہ یہ کہیں وہی نہ ہو، میری نظریں ہیں سوئے منزل دوست، دوستو میں کشی کو عام کرو، ان کے صدقے میرے نام کرو، میری نظریں ہیں سوئے منزل دوست، میری نظروں کا احترام کرو۔ یہ جو نظروں کا احترام یہ اس منزل کی نسبت سے ہے، اور خواجہ محبوب الہی کا اس ایک کتے کی ادب اور احترام کرنا یہ ایک بات واضح کرتا ہے کہ مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا واقعہ وہ بھی خواجہ محبوب الہی کا ہے، لیکن یہ ان کے مرید کے ساتھ ہے کہ حضرت طوطی ہند حضرت امیر خسرو گوری سوئے سیج پر مخبر ڈالے کیس، کہ ایک بنگالے کی مہم سے ایک قوال آپ کے ہاں حاضر ہوا،
3 دن رہا، اس نے اپنی حاجت پیش کی، قوالی بھی پیش کی، اور 3 دن خواجہ محبوب اللہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی ہدیہ آئے تو اس کو پیش کیا جائے۔ 3 دن کوئی ہدیہ نہیں آیا۔ اس نے جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اپنے نالین پھٹے ہوئے جوتے وہ اس کو دے دیے۔ بڑا دل افسردہ ہوا کہ اتنی بڑی بارگاہ، اتنا نام، تو ملا کیا وہاں سے پھٹے جوتے؟ چلا گیا واپس، راستے میں ایک جگہ رکا تو حضرت امیر خسرو طوطی ہند وہ بھی بنگالے کی مہم سے واپس آ رہے تھے۔ یکدم رات کو اٹھے اور یہ کہا کہ بوئے پیر بھی آید، کہ مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو مریدین تھے، ساتھی تھے ساتھ، بھاگے دوڑے، دیکھ تلاش کیا، اس نے کہا جی یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر یہی ارشاد فرمایا کہ بوئے پیر می آید، مجھے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، میرے شیخ کی کوئی شے یہاں موجود ہے۔ پھر مرید بھاگے دوڑے آ کے یہ بات گزارش کیجئے، قبال ہے، برے حالات میں ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ دلی سے واپس آیا ہے۔ پوچھا اس کو بلا کے لاؤ۔ آیا، وہ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی میں گیا تھا خواجہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں، بڑا نام سنا تھا، لیکن مجھے تو یہ ٹوٹے ہوئے جوتے ملے ہیں وہاں سے۔ حضرت امیر خسرو نے پوچھا کہ کیا جوتے بیچو گے؟ اس قبال نے کہا جی میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ، یہ ٹوٹے جوتے کون لے گا؟ ارشاد فرمایا کہ بولو۔ اس نے کہا جی آپ مذاق نہ کریں، فرمایا کہ میرے پاس 7 اونٹ مال و دولت کے لدے ہیں، یہ لے لو اور جوتے دے دو۔ اس نے پھر کہا جی میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کون ان ٹوٹے جوتوں کے ساتھ؟ 7 اونٹ مال و دولت کے لے لیے اس سے۔ واپس آئے، دلی شہر میں سحری کے وقت میں پہنچے اور امیر خسرو وہ ٹوٹے جوتے سر پر رکھے، رقص کنا خواجہ محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے، رقص کرتے ہوئے پہنچے، وہ ٹوٹے جوتے سر پر رکھے ہوئے۔ خواجہ محبوب الہی سامنے سے ملے اور ارشاد فرمایا خسرو سودا سستا مل گیا۔ تو حضرت امیر خسرو نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سرکار وہی ناہنجار تھا، وہی کم ظرف تھا، مجھ سے میری جان مانگتا تو میں ان جوتوں کے بدلے وہ بھی دے دیتا۔ یہ مرید کے احکامات میں یہ بات کہ اپنے شیخ سے آگے بڑھ کر اور کچھ نہیں، کہ ایک وقت ہوا آیا، پھر خواجہ محبوب الہی کا ہی واقعہ ہے کہ پانی پتی حضرت بولی کلندر رحمہ اللہ تعالی کہ بادشاہ وقت کی سواری کہیں جا رہی تھی اور ان کا ایک مرید اپنے جذب کے عالم میں جا رہا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے اس کو ڈنڈا دے مارا، وہ شکایت لے کے کلندر صاحب کے پاس بارگاہ میں پہنچ گیا اور حضرت بولی کلندر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ وقت کو لکھ کر بھیجا کہ کیا تمہاری اب یہ جرت ہو گئی کہ میرے مرید پر ڈنڈے برساتے ہو؟ اور وہ معافی کے لیے اب ہر جگہ اس نے بات کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ حضرت بولی کلندر رحمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون جائے، کون معافی کے لیے بات کرے وہاں؟ کسی نے گزارش کی کہ اگر حضرت محبوب الہی مان جائیں تو تمہاری معافی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اور حضرت بولی کلندر کے لیے اگر حضرت محبوب الہی رحمہ اللہ تعالیٰ امیر خسرو کو روانہ کر دیں تو معاملہ بن جائے گا۔ امیر خسرو کو طلب کیا کہ وہ تو بادشاہ کے مصاحب تھے، ملازم تھے بادشاہ کے، اور امیر خسرو کہ جنہوں نے 7 بادشاہوں کا دور دیکھا اور ہر سٹیج پر ہر طرح کی ڈیوٹی انجام دی،
وہاں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ تیری ملازمت ایک طرف، میری مریدی ایک طرف، میرا شیخ ایک طرف. ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے میرے شیخ سے اجازت ملی تو میں جاؤں گا ولی قلندر کی بارگاہ میں، ورنہ یہ پڑی ہے تیری نوکری، یہ پڑی ہے امارت، یہ پڑی ہے سفارت، یہ پڑی ہے فوجوں کی، سارا کچھ یہ کچھ پڑا ہوا ہے. محبوب الہی کی بارگاہ سے معافی مل گئی، اجازت مل گئی اور گئے وہاں. دیکھیے اجازت ایک بات کے ساتھ کہ خسرو ولی قلندر جس طرح کہیں اسی طرح کرنا ہے. یہ معاملے، یہ دلوں کے معاملے، یہ احکامات کے معاملے، کہ پھر شیخ کی بات کو کہ جب وہاں پہنچے تو ولی قلندر رحمہ اللہ تعالی نے پہلا سوال کیا کہ خسرو سادی یاد ہے؟ دونوں ایک لیول کے شاعر، دونوں ہم اثر، اور ایک چپکلش ضرور ہوتی ہے، لیکن شیخ کا حکم سب سے آگے. فوراً گزارش کی کہ یاد ہے. فرمایا پیش کرو. اور حضرت امیر خسرو نے شیخ سادی کا کلام وہاں سنایا اور اس پر بادشاہ کو معافی مل گئی اس بارگاہ سے. یہ معاملات اس میں کہ جو بات کہ امیر خسرو، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ میرے والد گرامی کا یہ کہ تو کسی کو پسند کرنے نہ نکل، طلب لے کر یہ جا کہ کوئی تجھے پسند کر لے. جب وہ صاحب وقت تجھے پسند کرے گا تو پھر وہ تجھے اس طرح کی استقامت دے گا کہ پھر تیرا رخ کسی اور طرف نہیں ہوگا، تیری سوچ کسی اور طرف نہیں جائے گی، تیرا معاملہ کہیں اور نہیں جانے دے گا. یہ شیخ اور مرید کی ایک بات داتا حضور قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشف المعجوب میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مرید کا معاملہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں اسی طرح سے ہے کہ جس طرح ایک غسال کے ہاتھ میں مردہ، کہ جس طرح ایک مردہ ایک غسل دینے والے کے ہاتھ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اس کے دائیں کرے یا بائیں کرے، اوپر کرے یا نیچے کرے، بٹھائے لٹائے، سیدھا کرے الٹا کرے، مردہ نہیں کچھ کر سکتا. یہی کیفیت ایک مرید کی اپنی شیخ کی بارگاہ میں یہ ہونی چاہیے. اور اسی بات پر یقیناً جو اس کیفیت میں، اس مزاج میں، اس انداز میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو یقیناً وہ پھر دنیا جہان کی نعمتیں اور برکتیں لے کر اٹھے گا. اس میں جو معاملات چلتے ہیں کہ شیخ کے ہاں سے جو معمولات ملے. ایک واقعہ کہ ایک جگہ ایک شخص بیت ہوا کہیں، اس کے مرشد نے اسے صرف 3 بار درود پاک 24 گھنٹے میں پڑھنے کا حکم دیا. جب نعمتوں کی بوچھاڑ ہوئی تو اپنے اندر ایک بات سوچی کہ اگر 3 دفعہ پڑھنے سے یہ معاملہ ہوتا ہے تو اگر میں زیادہ پڑھوں گا تو پھر مجھے کتنی نعمتیں اور ملیں گی. اپنی مرضی سے زیادہ کیا، لگا الٹ بازیاں کھانے. حاضر ہوا اپنے شیخ کی بارگاہ میں. ارشاد فرمایا کہ جو حکم ملتا ہے اسی پر قائم رہنا چاہیے. اور ایک اور معاملہ، اس کے بعد میں اجازت طلب کروں گا، وقت بھی، کہ ایک شخص، ایک صاحب، پیر صاحب اپنے ایک مرید کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑے تھے. کوئی سواری نہیں تھی دریا پار کرنے کے لیے. انتظار کیا، کچھ وقت گزرا تو انہوں نے اپنے مرید کو اپنا پلو پکڑایا اور کہا کہ میرے نام کا ورد کرتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. پیر صاحب نے دریا پر چلنا، پانی پر چلنا شروع کر دیا. مرید بھی ساتھ چلتا رہا. جب دریا کے درمیان میں پہنچا تو کہا دیکھو ذرا کہ پیر صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. اس نے کان لگا کے سنا تو پیر صاحب حق فرید یا فرید کرتے ہوئے جا رہے تھے. اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بہت اعلیٰ افضل ورد ہے کہ اپنے میرے شیخ نے مجھے اپنا نام دیا ہے، یہ جو کچھ پڑھے میں پڑھوں. جب یہ سوچا ہی تو لگا ڈبکیاں کھانے. تو اس کے شیخ نے یہ بات کہی کہ تو اپنی منزل تک رہ، اپنے مرشد کی منزل تک نہ پہنچ. اللہ تعالی ہمیں ان توفیقات کی کرم فرمائیاں رکھے کہ ہمارا جن ہاتھوں میں ہاتھ آیا، ہمارے جو شیخ ہیں، ہمارے جو مرشد ہیں یا ہمارے جو مرید ہیں، میں اپنے حوالے سے
کہ بار الہ ہمیں بھی صحیح راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہمارے ساتھ متعلق ہوئے، جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے، انہیں بھی دینی احکامات پر، شریعت کے احکامات پر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔